بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولادت سے شہادت تک حضرت علی کرم اللہ وجہ بن ابی طالب 6 صدی عیسوی میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے اندرون خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی غذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ صغرائے ثانی میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے از حد تک محبت کیا کرتے تھے۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا مگر حضرت علی جو اس وقت عمر میں کم تھے۔ کہا، گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہے، تاہم آپ کا باور دست و بازو بنوں گا۔ بوقت ہجرت مدینے سے جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور سے جا ملے۔ مدینے پہنچنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مظاہرہ کیا اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینے ہی میں رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی، تم مجھے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے حضور کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اس جاہ نثاری کو دیکھ کر جب حضرت علی کے اوپر کچھ صحابہ نے غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی بات کہی، حضور نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دی اور جنگی مارکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بدامنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ کو قتل کر دیا۔ آپ کا انتقال سن ہجری میں ہوا۔ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آپ کی تعلیمات، خطبات، وصایا، انشا پردازی اور اخلاقی اقدار کا شاہکار مجموعہ نہج البلاغہ ہے، جسے شریف رضی اللہ عنہ نے جمع کیا۔ پیش نظر مضمون میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اہم اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کے لیے ہر وقت بے چین اور مضطرب نظر آتے تھے۔ اپنے گھر فاقہ ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھنا ایک پل کے لیے گوارا نہیں، یہاں تک کہ محنت و مشقت اور مزدوری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام فرماتے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اتنی مزدوری مل جائے کہ رسول خدا کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ مزدوری یہ تھی کہ 1 ڈول پانی کھینچنے کی اجرت 1 کھجور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ڈول کھینچے۔ یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس نوع کی کھجور چاہے لے لے۔ حضرت علی نے 17 عجوہ لیے اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا، یہ کہاں سے لائے؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے معلوم ہوا کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس لیے مزدوری کے لیے نکل گیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان کر سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا؟ عرض کیا، ہاں رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں جس پر افلاس اس تیزی سے آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مصائب کے روک کے لیے ایک چھتری بنا لے، یعنی حفاظت کا سامان کر لے، یعنی ذکر و اذکار۔ بیت المال کی رقم سے احتراز۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک حبہ بھی بیت المال کا اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ بعض لوگوں نے ان کو بطور ہدیہ دیے، اسے بھی خلق خدا کی امانت سمجھ کر بیت اللہ میں جمع کر دیا۔ آپ نے بیت اللہ کی رقم کی اس طرح حفاظت کی کہ جس طرح نظیر نہیں ملتی۔ آپ کو ایک صاحب نے ہدیہ دیا، اور وہ ہدیہ کیا تھا وہ حضرت علی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کو بھی بیت المال میں پہنچا دیا۔ آپ نے ایک خطبہ میں صراحت کی، لوگو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے مال سے نہ تھوڑا لیا نہ بہت سوائے اس شے کے، اور جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر دکھائی جس میں عطر یا کوئی خوشبو تھی۔ حضرت علی نے کہا، مجھے ایک دہقان نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ پھر وہ بیت المال تشریف لے گئے اور کہا، یہ لو۔ وہ شیشی بھی بیت المال میں جمع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی جنگ جمل میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد میں ہی جنگ جمل کا وہ اہم واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلامی کا ایک اہم باب ہے۔ اس جنگ کی قیادت ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کر رہی تھیں تو اس کی دوسری طرف حضرت علی تھے۔ اس جنگ کے جو بھی اسباب و نتائج رہیں، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط فہمی دلائی گئی تھی، اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت عائشہ علی سے ناحق جنگ کریں گی، جو اس جنگ میں ظاہر ہوئی۔ اس جنگ کے ایک خوش کن نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بقول امام ابو حنیفہ حضرت علی حق پر تھے، اور اگر حضرت علی ان سے اس طرح کا معاملہ نہ کرتے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جب اختلافات ہو تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت علی نے حضرت عائشہ کے ساتھ جو اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا، اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ندامت کا اظہار کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، ایک کاش میں یوم جمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی۔ اور جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی شرح کی عدالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زرہ اس جنگ میں گم ہو گئی اور اسے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ قاضی شرح کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے امیر المؤمنین سے گواہ طلب کیا۔ علی نے حضرت حسن اور غلام کنبر کو گواہی کے لیے پیش کیا، مگر قاضی نے دونوں کی گواہی کو رد کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس واقعے سے جو درس ملتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہے جو حضرت علی کے ذریعے ظہور ہوا۔ وہ خود قاضی کے پاس آئے اور ان کا فیصلے پر عمل کیا جو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس سے متاثر ہو کر یہودی نے نہ صرف زرہ کر دی بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر پھر حضرت علی نے زرہ اسے واپس کر دی اور یہ شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا اور صفین کے موقع پر شہید ہوا۔ اشاعت دین میں اخلاق کی تعلیمات کے جلوہ گری۔ حضرت علی شیر خدا خلیفہ مسلمین رعایا کی خبر گیری اور ان کی راحت رسانی میں ہمہ وقت مصروف ہیں، مگر ان کا دل ہر وقت اس کے لیے مضطرب ہے کہ کسی طرح سے کی تعلیمات پر عمل ہو سکے۔ آپ نے اس فریضے کی انجام دہی میں تلوار اور قتل و خون ریزی کو جائز و بہتر نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق اور مواعظ حسنہ کو ہی اولیت کا مقام دیا، جس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ آپ کے اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کوئی انتظامی امور کے حاکم اعلیٰ یا اس طرح کے عرفی خلیفہ نہیں تھے جیسے اموی عباسی خلیفہ تھے، بلکہ وہ شیخین حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے انداز و نہج کے خلیفہ المسلمین تھے۔ مسلمانوں کے حقیقی معنوں میں ولی الامر، معلم، مربی اور عملی مثال قائم کرنے والے، اخلاقی و دینی امور کی نگرانی اور احتساب کرنے والے تھے۔ لوگوں کے رجحانات و خیالات و تصرفات پر نظر رکھتے کہ وہ کس حد تک اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہے، اور کہاں تک اس اسوہ سے دور و منحرف، اور کس حد تک انہوں نے مغلوب اقوام اور مفتوحہ علاقوں کی تہذیب و تمدن کا اثر قبول کیا۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے، ان کو نصیحتیں فرماتے، دین کے مسائل بتاتے اور دین کا فہم ان کے اندر پیدا کرتے، ان کو بتاتے کہ اللہ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے اور کن باتوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھتے، لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، مشورہ لیتے، کوئی دینی مسئلہ پوچھتا تو اس کو بتاتے، دنیاوی امور میں صلاح و مشورہ دیتے، بازاروں میں چلتے پھرتے کاروباری لوگوں کی نگرانی کرتے کہ کس طرح خرید و فروخت کرتے، ان کو نصیحت فرماتے اور کہتے، اللہ سے ڈرو اور ناپ تول کا پورا لحاظ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو۔ قاتل کے ساتھ اخلاق عالیہ کا مظاہرہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دشمن کی ضد سے محفوظ نہ رہ سکے،
یہاں تک کہ ابن ملجم نے زہر پلائی ہوئی تلوار سے آپ پر ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، مگر مرنے سے قبل ہی ملجم کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہی آپ نے حکم دیا کہ مقتول سے پہلے قاتل کی پیاس بجھائی جائے۔ اس جملے میں کتنی معنویت اور اخلاقی تعلیمات مضمر ہے، یعنی کہ آپ کو بھی پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے مگر حکم دیتے ہیں پہلے میرے قاتل کی پیاس بجھائی جائے۔ آپ کے اس اخلاق سے ملجم بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد ابن ملجم کے حق میں آپ نے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ حضرت علی کی اخلاق کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال ہے، اور یہ صرف انہی کے لیے زیب دیتا ہے کہ آپ اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہیں کہ اے عبد المطلب کے فرزندو، مسلمانوں کی بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے کہ امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے ہیں، مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو اگر میں اس وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے خبردار کسی ذی روح کو مار کر اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، خواہ وہ کٹھا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ آپ نے اس پر بھی زور دیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اگر زندہ رہا تو سوچوں گا معاف کروں یا قصاص لوں، اور اگر مر جاؤں تو ایک جان کا بدلہ ایک ہی جان لیا جائے، اس کا مسئلہ ہرگز نہ کیا جائے۔ حضرت علی کے اخلاق و کردار کے مختلف پہلو اور اس کا اثر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نہج البلاغہ کی اقتباس کی روشنی میں حضرت علی کے افعال و کردار اور ان کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پیش کریں، ضروری ہے کہ حضرت علی کے معاصر زرار بن مضمر نے حضرت ابو سفیان کے اصرار پر مندرجہ ذیل تاثر بیان کیا ہے اور ان کے انتقال کو مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ قرار دیا، اور ان کی حیات مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ بتاتے ہوئے ان کے اخلاق و کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے بیان کیا ان کی نظر انتہائی دور رس تھی، ان کے فتوے انتہائی مضبوط تھے، بات دو ٹوک اور صاف کرتے، فیصلے پورے عدل و انصاف کے ساتھ کرتے، ان کی شخصیت سے علم کے چشمے ابلتے تھے، دنیا اور دنیا کی دل آویزی سے متوش رہتے، رات اور اس کی تاریکی سے دل لگاتے۔ خدا گواہ ہے کہ راتوں کو عبادت میں ان کے آنسو تھمتے نہ تھے، دیر دیر تک فکر مند اور سوچتے رہتے، اپنے کفے دست کو الٹتے پلٹتے اور اپنے آپ باتیں کرتے، موٹا جھوٹا پہنتے مگر سوکھا کھاتے، باخدا بالکل اپنے ہی ساتھیوں اور بے تکلف لوگوں کی طرف رہتے، جب کچھ پوچھا جاتا جواب دیتے، جب ان کے پاس جاتے تو خود بڑھ کر باتیں شروع کرتے، جب بلاتے تو حسب وعدہ آ جاتے۔ لیکن ہم لوگوں کو باوجود اس قربت اور رفاقت کی، ان کی سادگی کے، ان کا روق ایسا تھا، ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی اور نہ کوئی گفتگو چھیڑتے۔ اگر وہ مسکراتے تو آپ کے دندان ایسے نظر آتے جیسے سفید موتیوں کی لڑی ہو۔ دینداروں کی توقیر کرتے، مساکین سے محبت کرتے، کسی طاقتور انسان کی یہ جرأت نہ تھی کہ ان سے باطل کی تائید میں توقع رکھتے، اور کوئی کمزور ان کے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی راتوں کو چند مناظر دیکھے ہیں کہ رات نے اپنی سیاہ چادر پھیلا دی، تارے ڈوبنے لگے اور علی محراب مسجد میں اپنی ہاتھ سے پکڑے درد بھرے شخص کی طرح رو رہے ہیں، اور اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی ایسا شخص تڑپے جس کو کسی زہریلے سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز اب بھی سنائی دے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اے دنیا، کیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے یا مجھ سے کوئی امید رکھتی ہے؟ مجھ سے کچھ امید نہ رکھ، میرے علاوہ کسی اور کو فریب دے۔ میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جس کے بعد تیری طرف رجعت کی گنجائش ہی نہیں۔ تیری عمر کوتاہ، تیری دی ہوئی کامرانی حقیر، تیرے خطرات بھیانک اور بڑے آلودہ ہیں، زاد راہ کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، اور راستہ کس درجے سنسان ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔